عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ کو ان ویڈیوز کے ذریعے کچھ بہتر نالج حاصل ہو رہا ہوگا۔ اب ہم سائنس کی چند ویڈیوز کی طرف چلتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سائنس ہے وہ بڑا ایک اہم سبجیکٹ ہے اور اس کی تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ کو ہونی ضروری ہے، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ اسٹوڈنٹ اس کو رٹا لگاتے ہیں۔ تو رٹا بھی چونکہ امتحانی سسٹم ہمارا ایسا ہے کہ اس میں رٹا لگانا ضروری ہے، بچے کو کویشچن لکھنے پڑتے ہیں، یاد کیے ہوئے بھی ہوتے ہیں، لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے اس کی پراپر ریڈنگ۔ تو اس پراپر ریڈنگ کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہمارے پاس کمپیوٹر کی اسکرین ہو اور اس کے اوپر ریڈنگ ہو، رائٹنگ کی ہو، اس کے اوپر ریڈنگ بھی ہو، تاکہ آپ کو بہتر سمجھ آ سکے۔ تو اب ہم کمپیوٹر کی اسکرین پہ چلتے ہیں تاکہ آپ کو بہتر جو ہے اس میں الفاظ کو پڑھنا سکھایا جا سکے۔ تو بعد میں آپ نے پھر بکس وغیرہ کنسلٹ کر کے کنسیپٹ کلیئر کر لینے ہیں۔ سائنس کلاس 8 ہے، تو اس کے بارے میں چند کویشچن اور آنسر ہیں۔ اگرچہ آپ کو اس کی ریڈنگ کرنی چاہیے بک کی، اور اس میں سے کویشچن آنسر ڈھونڈ کے نکالنے چاہیے جو طریقہ کار ہے، اور آپ یقیناً اسی کو فالو کریں گے۔ لیکن آپ کی ہیلپ کے لیے ایک تھوڑی سی ہیلپ، چونکہ اس کی ریڈنگ میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو مشکل ہیں اور جن کو پڑھنے میں اسٹوڈنٹ کو دشواری پیش آ سکتی ہے، تو اس حوالے سے ان کو ریوائز کیا جاتا ہے، تھوڑا سا آپ کے سامنے پڑھا جائے گا تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی رہے۔ تو سب سے پہلا جو کویشچن ہے وہ ہے واٹ آر دی بیسک نیڈس فار پلانٹس ٹو سروائیو۔ کویشچن مارک ہے، یقیناً پیچھے کیوں لکھا ہوا ہے، تو یہ کویشچن ہے، کویشچن نمبر 1 ہے۔ اس کے بعد دی پلانٹس نیڈ سن لائٹ، واٹر اینڈ نیوٹرینٹس ٹو سروائیو۔ یہ لفظ نیوٹرینٹس ہے۔ دی سن لائٹ، واٹر اینڈ نیوٹرینٹس فار photosynthesis اینڈ ہیلتھی گروتھ۔ دوسرا کویشچن ہے واٹ آر دی بیسک نیڈس فار اینیملز ٹو سروائیو۔ تو دی اینیملز نیڈ فوڈ، واٹر اینڈ suitable territory for survive. These things are needed for animals to grow and keep them alive. اس کے بعد کویشچن ہے ڈیفائن پاپولیشن اینڈ ایکو سسٹم۔ A population consists of living beings, living things of the same type in the particular ecosystem. اس کے ایگزامپل ہے پونڈ اور لیک is an ecosystem where all the needs of living beings present there. Living beings, living population exist. اس کے بعد اگلا کویشچن ہے what do you know about interaction of organisms. Organisms are interdependents. Their cooperation for food and survival is called interaction. There are 3 major types of interaction named as competition, predation, and symbiosis. اس کے بعد اگلا کویشچن ہے ڈیفائن میوچلزم، پیراسائٹزم اینڈ کامنلزم۔ Mutualism means taking benefit of 2 organisms from each other. Parasitism means the relation when one organism receives benefit
and other is harmed. और तीसरा है communalism means relationship when one species is helped and other is neither helped nor harmed. उसके बाद है which are the stores of carbon. The stores of carbon are the ocean, in the bodies, in fossil fuels and in rocks. इसके बाद अगला क्वेश्चन है name two ways in which carbon can be released back into atmosphere. Carbon can be released back into atmosphere by three ways. Number one, respiration. Number two, decomposition. And number three, burning fuels. अगला क्वेश्चन है how we can remove carbon from the atmosphere. We can remove carbon from the atmosphere by green plants. Green plants help us to reduce the carbon from the atmosphere, FROM, from the atmosphere. What are global warming effects? Global warming is leaving some major impacts on environment, such as number one है raising the sea level. उसके बाद नंबर टू है hotter or colder season causing loss of plant species. नंबर थ्री है less rainfall in areas. और नंबर फोर है melting ice sheets causing changes in migration patterns. इसके बाद अगले चैप्टर के कुछ अहम टॉपिक है और कुछ अहम क्वेश्चन है, जिनमें व्हाट इज CNS. CNS stands for Central Nervous System. It consists of forebrain, midbrain and hindbrain. Brain is the major part of CNS, which gathers information and decides how the body should respond. Which part of the brain? The question है which part of the brain allows us to make voluntary decision about thinking. The forebrain is the part of brain that controls the speech, thoughts and emotions. It controls the thinking process of human body. उसके बाद CNS के बाद दूसरा है what is PNS. What does PNS stands for? The PNS stands for peripheral nervous system. It is complex network of nerves that extends from CNS into all parts of body. उसके बाद name three sense organs. The human body consists of many sense organs. The major sense organs are organ for seeing organs, hearing organs and touching organs. इसके बाद what is stimulus? Stimulus is an impulse which travels in our body by some external or internal reason. It is the cause of some action which may be voluntary or involuntary. अगला क्वेश्चन है what is the difference between voluntary action and involuntary actions or reflex action. ये involuntary and reflex action एक ही इसके मीनिंग है. The voluntary actions are the action that we take willingly, like reading, writing, speaking. Involuntary actions are the actions which are taken by our body unwillingly, like blinking of eyes, coughing, sneezing. अगला क्वेश्चन है state the similarity and one difference between sensory neurons and motor neurons. Sensory neurons are neurons that carry impulses from sense organs into the central nervous system,
Motor neurons are the neurons that carry impulses from central nervous system to organs, the muscles, glands which respond to a stimulus. What are neurons? Neurons are nerve cells that can receive or transmit messages from CNS to different parts of body. What is variation? Right, types of variation. The difference of characteristics between individuals of the same species is called variation. Number one, genetic variation. These are characteristics inherited from parents through genes. And number two, environmental variation. It is caused by environment. What are adaptation and its role in the survival? Adaptation is a quality of organism that helps him to survive better than others. It is a quality that keeps them alive on earth and survives. What is meant by heredity? Heredity, the passing of characteristics from one generation to the next, is called heredity. This passes through DNA and genes. इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज सेल्वियन. ये लास्ट में व्हाट इज सेल्वियन. यस, व्हाट इज सेल्वियन? द प्रोसेस of multiplying of single cell into more pairs of cells is called cell division. There are two main types of cell division named mitosis and meiosis, two processes of cell division. Define DNA, heredity, and camouflage. DNA stands for deoxyribonucleic acid. It consists of long molecule made up of many repeating units. Heredity means the passing of characteristics from one generation to the next. And camouflage is adaptation to survive and reproduction. इसके बाद what is biotechnology? Biotechnology is use of plants, animals, and microorganisms to produce useful products. Many of these products, food and drinks. What is the where biotechnology is used mostly? Biotechnology processes that use microorganism include number one, brewing, banking, cheese manufacturers, yogurt production of antibiotic, and number six, bread making. What is genetic engineering? A genetic engineering is to modify the genetic material of an organism. It is used to bring desirable changes in target organism. Its examples are generally modified crops, animals, and plants. What role had biotechnology played? Biotechnology has played great role in increase yield of food crops, in animals to produce milk and meat, in fuel production to cope with the increasing needs, and in health to make useful antibiotics and food supplements. Antibiotics and food supplements.